میرے نوشہرہ ضلع کے عزیز نئی پارٹی نہیں ہے. 1967 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین صاحب اس جلسے کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی. پہلے ہم نے انہیں کہا کہ پاکستان جناب چیئرمین ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نوشہرہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ بنا کر دم لیں گے اور یہاں کی پانچوں صوبائی اور دونوں ماتا پتر کی ناستے چاگا کمجا کی ناستے ہوئی زندہ ہے بی بی آواز میرا سیارہ ہے ناوری زندہ ہے بی بی زندہ ہے بی بی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی. نارو جواب پر آکوئی دم دم بلاول دم دم بلاول دم دم بلاول ہر دم بلاول دم دم بلاول ہر دم بلاول نہ بکنے والا بلاول نہ جھکنے والا بلاول. خبر دادا عزت مندو چیئرمین سے بس بیچ کئی تاسو ټول بناستی تاسو تراغلی او تاسو چیئرمین سے تراغلی اذان کی گی اذان نپس پر چیئرمین سے انشاءاللہ تاسو تا خطاب کئی ناسو صحیح لگل شہید اذان نپارا زیبانا توئی زب پخپل اللہ میں راشن تاسو تا داسی چلو کئی چی ورنہ ویلکم ہو کئی دا دیخوا چکم دا مرگری دا جلوسون رازی لگیا دی کنا دیتا لگلا رور کے چیئرمین سے برازی لگیا دے تقریر تا اخوانا لگزے خالی کے کنا چا دا جلوس راشی تا آزان چی سنگا ختم شی بیا بشورو کئی کلل نشتا خدل تکی ادری گئے خلق شاعت روان دی اور نبس سے شروع ہی کو کرنا دونستا خلق دی کرنا بس اناؤنس کی جو سٹارٹ سے کول ہے نہیں بس اذان ہوگی ہے. اب دعوت خطاب دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جنہوں نے اس صوبے کا آپ کو شناخت دی اس صوبے کا آپ کو نام دیا اور اس صوبے میں صوبائی خود مختاری دی. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب. بولے گا میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو نوشہرہ کے عوام السلام علیکم. یہ میرا پہلا وزٹ ہے نوشہرہ کا اور میں احد خطک صاحب کا لیاقت خطک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دیا مجھے یہ موقع دیا کہ میں اسی جگہ پہنچوں جہاں ایک زمانے میں
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا، مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان نوشہرہ کے عوام سے ملوں، ان نوشہرہ کے عوام سے مخاطب ہوں جن سے ایک زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مخاطب تھی۔ میں احد خٹک صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنا کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا خاندان کا حصہ بننے پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کا جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہادر جیالوں کا جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 آمر سے مقابلہ کر کے عوام کو جمہوری آزادی دلوایا۔ اور آج میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ نوشہرہ کے نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اس ملک کی غریب عوام کا آواز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کے مزدوروں کو، اس ملک کے کسانوں کو، اس ملک کے محنت کشوں کو، اس ملک کے طالب علموں کو حقوق دیے تھے۔ آج خان صاحب کی نیا پاکستان میں عوام سے ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ میں پختونخوا کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نوشہرہ کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تبدیلی پسند آیا؟ آپ کے سامنے خان صاحب آتا تھا، وعدہ کرتا تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ تبدیلی لے کر آئے گا۔ اب آپ خود بھگت چکے ہیں، یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ ساتھیوں، خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس ملک کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دے گا۔ میں نوشہرہ کے عوام سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہاں بڑے بڑے وزیر ہے، وفاقی وزیر ہے، وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، کیا خان صاحب نے آپ کے نوجوانوں کو روزگار دیا ہے؟ اس جھوٹا آدمی نے روزگار دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار تھا ان سے بھی روزگار چھین رہا ہے۔ وفاق کے 16,000 جو وفاق کے ملازمین تھے ان سے روزگار چھینا گیا ہے۔ کراچی کا سٹیل مل میں محنت کرنے والے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا گیا ہے۔ ہر ادارہ پہ یہ حکومت حملہ آور ہے، پی ٹی وی ہو، صوبائی حکومت کے ادارے ہو، وفاقی حکومت کے ادارے ہو، آپ کو روزگار دینے کے بجائے، نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار موجود ہے ان سے بھی چھین رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا تبدیلی ہے کہ اس ملک کے نوجوان 2 ڈگری ہاتھ میں لے کر پھر کے دھکے کھا رہے ہیں اور تبدیلی کے دعوے دار ان کو روزگار نہیں دلوا سکے؟ یہ وہی خان صاحب ہے جس نے آپ کے پاس آیا تھا،
وعدہ کیا تھا کہ حکومت میں آ کے 50 لاکھ گھر بنائے گا. 3 سال ہو چکے ہیں, 3 سال وفاق میں ہو چکے ہیں, یہاں تو وہ 8 سال حکومت میں ہے. میں آپ نوشہرہ والوں سے پوچھتا ہوں, آپ کے ہاں کتنے گھر بنے ہیں؟ آپ میں سے کتنے خاندانوں کو گھر ملا ہے؟ خان صاحب اس وعدہ پہ بھی یو ٹرن لے چکا ہے. گھر بنانے کے بجائے, گھر دینے کے بجائے ان غریبوں, ان کچی آبادیوں کے سر سے وہ چھت چھین رہے ہیں. انکروچمنٹ کے نام پہ گھر گرا رہے ہیں. یہ ہے عمران کی تبدیلی, یہ ہے عمران کا نیا پاکستان. میں نوشہرہ کے عوام کو دعوت دیتا ہوں, میں پختونخوا کے عوام کو دعوت دیتا ہوں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے, ویسے ساتھ دے جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا, جیسے آپ نے شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی تھی. آپ نے تب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا, ہم نے ملک کا قسمت تبدیل کر دیا تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں, پیپلز پارٹی کے حکومتوں میں مسئلے تھے, مسائل تھے, مگر اس ملک کے عوام کو پتا تھا, اس ملک کے غریب عوام کو پتا تھا کہ جو حکومت تھا, جو پی پی کا حکومت تھا, وہ عوام دوست حکومت تھا, وہ غریب دوست حکومت تھی. ہم روزگار دیتے تھے, چھینتے نہیں. ہم مکان بناتے تھے, گراتے نہیں. ہم اس پورے ملک میں جو غریب ترین عورت تھے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ان کو مالی مدد پہنچائے تھے. ہم نے اپنا پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کیا تھا. ہم نے سرکاری تنخواہ میں اضافہ کیا تھا. ہم نے اپنے فوج کی تنخواہ میں اضافہ کیا تھا. یہ خان صاحب کے عوام دشمن پالیسی, غریب دشمن پالیسی, IMF کی جو ڈیل ہے وہ عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے. ہر خاندان تکلیف میں ہے. مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے. ہم بھٹو شہید کا منشور پہ عمل کر کے یہ سارے مسائل ختم کر سکتے ہیں. ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ اپناتے ہوئے اس غریب عوام کے مسائل دور کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ہی چیز کا ضرورت ہے کہ جیالوں کا حکومت ہو, پی پی کا حکومت ہو, عوامی حکومت ہو. پختونخوا میں جب عوامی حکومت ہوگا, جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا, جب آپ کی ووٹ کی بنیاد پہ عوامی نمائندے منتخب ہوں گے تو پھر وہ آپ کی خدمت کر سکیں گے. جب کوئی اور ان کو سلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے تو پھر وہ صرف ان کی خدمت کرتے رہیں گے اور آپ کو خوار کرتے رہیں گے. آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے. آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں, آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا کیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو ملک بھر میں روزگار نہیں دیا تھا؟ جن کو اس ملک میں روزگار کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا, قائد عوام نے, شہید بھٹو نے ان کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر روزگار کا بندوبست کیا تھا. وہ آج تک کما رہے ہیں, آج تک اپنے خاندان کو کھلا رہے ہیں. تو قائد عوام کا کامیابی ہے. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں, کیا شہید بیوی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی, روزگار لائے گی؟ یہ تو بیوی کے لیے مشہور تھی. بیوی شہید کا نعرہ تھا,
بی بی شہید نہ صرف اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے مردوں کو بھی روزگار دیتی تھی، اس ملک کے عورتوں کو بھی روزگار دیتی تھی، ہر کسی کو روزگار دلواتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنا روزگار شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دیا تھا کسی اور نے نہیں دلوایا تھا۔ میں آپ کے حالات تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ قائد عوام نے اس ملک سے کہا تھا کہ اس ملک کے غریب عوام کے قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم قائد عوام کا فلسفہ اپناتے ہیں، اگر ہم ایسے معیشت چلاتے ہیں جو عوام کا مفاد میں ہو، IMF کا غلامی نہ کرے، عوام کی خدمت کرے، تو پھر ہم معاشی خوشحالی لے آ سکتے ہیں، ہم معاشی ترقی لے آ سکتے ہیں۔ صرف ایک غریب دوست حکومت کی ضرورت ہے، غریب دوست حکومت کی ضرورت ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے ارب پتیوں کو ریلیف نہ دے، جو ارب پتی بینکر اور سٹاک بروکرز کو اربوں روپے کے ریلیف نہ دے، جو صرف اور صرف اگر ہم نے ریلیف دینا ہے تو عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، ان کے تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹیچرز کے تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، کم از کم اجرت میں اضافہ کر سکتے ہیں، پینشنز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب ترین عورتوں کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، ویسے ہی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے لیبر کارڈ لے آ سکتے ہیں، ویسے ہی اس ملک کے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ لے آ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا، غریب دوست جماعت، عوام دوست جماعت کے ساتھ دینا ہوگا۔ ہم وہ جماعت ہے جس کی بنیاد قائد عوام نے 3 پوائنٹس اٹھا کے رکھا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، تو آج چھین رہا ہے کپتان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہمارا پارلیمان دن رات محنت کرتے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، ہم یہ مسائل کے حل نکال سکتے تھے۔ ابھی میں پارلیمان سے ہو کر آیا ہوں، میں آپ کو بتائیں 60 آئٹمز تھے لیجسلیشن کے، ان میں سے ایک ایشو بھی مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں تھا۔ ان میں ہم نے ایک پالیسی پاس نہیں کی جس سے آپ کی غربت اور بے روزگاری کم ہو۔ خان صاحب اگر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے۔ میں عمران کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ چیالے آپ کے گھر کے میں گھس کے آپ کو سیاسی شکست دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جیالے اس کٹ پتلی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جیالے اس سلیکٹڈ کو پکڑ کے حساب لیں گے۔ میں عمران کو وارن کر رہا ہوں کہ اب گھبرانا کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس پشاور میں ہوگا۔ میں ملک بھر کے جیالوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے
آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ، چاروں صوبوں کی زنجیر کی جماعت کے یوم تاسیس کے موقع پہ ہم پشاور میں آ کے سیلف الیکٹڈ کو للکاریں گے، تبدیلی سرکار کو للکاریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی نتیجے میں، آپ کی جد و جہد کی نتیجے میں ان کو گھر بیچ دیں گے، عوامی منتخب حکومت بنا کے رہیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا وقت آ گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آ گیا ہے۔ اب ہر اس گھر پہ پہنچے جہاں کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا، اب ہر اس گھر میں پہنچے جہاں کسی زمانے میں جیے بھٹو کا نعرہ لگتا تھا، اب ہر اس غریب کے پاس جائے، ہر اس گھر میں جائے جہاں بی بی شہید ایک زمانے میں سہارا تھی، جہاں قائد عوام ایک زمانے میں سہارا تھا، ان کو یقین دلائیں کہ آپ سب کی محنت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا دور آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر کے، جد و جہد کر کے ہم قائد عوام کا عوامی حکومت بنا سکتے ہیں۔ میں احد خٹک صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر الیکشن میں ہم تیر پہ مور لگا کے احد خٹک جیسے نوجوانوں کو کامیاب کریں گے۔ اب نوجوانوں کا دور آ چکا ہے، وہ جو 70 سال کا کھلاڑی ہے جو نوجوانوں کا نام لے کے آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب نوجوانوں کا سیاست ہوگا، نوجوانوں کا حکومت ہوگا، اور ہم نوجوانوں کا مسائل حل کریں گے، اپنے بڑوں کا عزت کرتے ہوئے، مسائل حل کرتے ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب نیا نسل کا وقت آ گیا ہے۔ جیے بھٹو۔ تھینک یو بھائی، بہت بہت شکریہ، ملګرو اعلان دې مضبوط کولای نشو، دا سیند کا معصوم شي په دې اور لګول غواړي۔ پجهان د ننګیالو دیدات وکاره، پجهان د زوس را غواړم د پیپلز یوت صوبائی صدر زما کسر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمان کی طرف غیرت مند ملګرو د پاکستان پیپلز پارٹی کی اداکارو السلام علیکم۔ کیونکہ نن تاسو ته چې څنګه معلومه ده سب سے پہلے میں ابھی چیئرمین صاحب آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا،
ایک دو باتیں اردو میں کروں گا، ایک دو باتیں پشتو میں اپنے لوگوں سے کروں گا. ابھی آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹوٹل 20 دن کی محنت ہے. یہ جتنا ابھی تک میں نے سفر کی ہے 2 سال کا.